جو آپ کے مقامی نوجوان ہیں وہ نوجوانوں کو 9 مئی کے کیسز میں ان کے اوپر ظلم جبر اور ان کے پرچے کیے گئے کہ آپ نے انتقامی سیاست وہاں پہ استعمال کی؟ یقین کریں ہم سیاست کو جو ہے نا عبادت کی طرح کرتے ہیں۔ ہمارے قائدین نے ہمیں بتایا کہ آپ نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ 2 سال ہو گئے ہیں آپ کو اقتدار میں آئے ہوئے، آپ نے ان 2 سالوں میں کیا کیا؟ ان 2 سالوں میں ایک یونیورسٹی کا قیام کے لیے جو نا وہ مطالبہ رکھا اور وہ منظور ہوا۔ اس کے پیسے بھی 2 ارب ہمارے اس میں جو نا محکموں میں آ چکے ہیں۔ اس حلقے کے اندر اس وقت ایک ہمارے جو مقامی رہنما ہیں ملک محمد احمد خان صاحب، وہ اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ملک رشید احمد خان صاحب وہ وفاقی وزیر ہیں۔ کیا اس الیکشن میں جو انہوں نے ون کیا ہے اس میں جو وعدے کیے تھے، کیا انہی وعدوں کو پورا کریں گے اس الیکشن میں، یا اس سے بڑی سیٹ ملے گی تو جا کے وہ سارے پورے ہوں گے؟ نہیں، اس سے بڑی سیٹ والی کوئی بات نہیں ہے۔ جس تیزی سے اور جس جدت سے یہ خدمت کرتے ہیں، میں ان کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں کہ اسی پیریڈ میں انشاءاللہ ہمارے بہت سے کام جو نا بہت سے وعدے پورے ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیم اسٹوڈیو سے سیم پوڈ کاسٹ۔ میں شرافت علی مون ہوں۔ آج میں ڈسٹرکٹ قصور کے سٹی کھڑیاں خاص میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں جو کہ اس سٹی کے مقامی جو سیاست ہے نون لیگ کی اس کے صدر ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ آج کے جو ہمارے سوالات ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ صرف صدر نہیں بلکہ وہ ہیٹرک کونسلر بھی یہاں پہ رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ سٹی کھڑیاں خاص کے صدر ہیں اور یقیناً قیادت نے آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ کو صدر بنایا، تو مجھے بتائیے گا کہ آپ نے 2 سال ہو گئے ہیں آپ کو اقتدار میں آئے ہوئے، آپ نے ان 2 سالوں میں کیا کیا؟ جی شرافت صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ ان 2 سالوں میں ملک محمد احمد خان صاحب، ملک رشید احمد خان صاحب نے ہمارے لیے ایک یونیورسٹی کا قیام کے لیے جو نا وہ مطالبہ رکھا اور وہ منظور ہوا۔ اس کے پیسے بھی 2 ارب ہمارے اس میں جو نا محکموں میں آ چکے ہیں۔ گرلز ڈگری کالج بھی انہی 2 سالوں میں بنا، اور پھر مطالبہ رکھ دیا گیا کہ گورنمنٹ بوائز کالج جو ہے وہ بھی ہماری کھڑیوں میں بننا چاہیے، تو آج اس کی بلڈنگ بھی بن رہی ہے۔ ملک احمد خان صاحب جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں اور قائم مقام گورنر بھی وہ رہ چکے ہیں، مجھے پتہ چلا تھا کہ شہر میں جیسے آپ نے ذکر کیا ہے سڑکوں کا اور PCC جو روڈز بنے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ پہلے سیوریج کا کام مجھ سے ٹھیک کروا لیں، اور یہ پانی کے جو نکاسی آب ہے اس کو ٹھیک کروا لیں، پھر اس کے بعد سڑکیں بنوا لیں۔ تو کچھ لوگوں نے مقامی نے کہا تھا کہ نہیں جی پہلے آپ سڑکیں بنائیں۔ وہ کون لوگ تھے اور کیا یہ بات درست ہے کہ ایسا کچھ تھا؟ اصل میں ہمیں 13.5 کروڑ روپے اس سے قبل ملک رشید احمد خان صاحب، ملک محمد احمد خان صاحب کی کاوشوں سے ہمیں مل چکا تھا، اور جو صرف اور صرف سیوریج کے لیے تھا۔ ہمارا سیوریج یہاں پر مکمل ہو گیا تھا، اور چند روڈ ہیں، 1 یا 2 روڈ جو خود ان لوگوں نے، جو وہ مقامی لوگ تھے، دکاندار حضرات تھے، انہوں نے ان کو رکوا دیا تھا کہ ہماری جو گلیاں ہیں وہ جو نالیاں ہیں ہمارے روڈوں کی، دونوں طرف نالے ہیں، یہ مضبوط ہیں، ہم یہاں پہ سیوریج نہیں ڈلوانا چاہتے۔ صرف وہ روڈ رہ گئے تھے، باقی تو ہماری سیوریج مکمل تھی۔ اور اب جو اس کا PCC اور RCC کے یہ جو کام ہو رہے ہیں، تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے کہا ہو کہ پہلے یہ کروا لو، کیونکہ وہ تو پہلے کمپلیٹ ہے۔ اچھا رانا صاحب، میرا اگلا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیونکہ ابھی جو ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے وہ عمران خان کی رہائی چل رہا ہے، جی اور کرنٹ جو ہے دھرنا بھی اس وقت ان پروگرس ہے، لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے، جو توڑ پھوڑ انہوں نے کی، جیسے بلکہ گاؤں تک اور قصبوں تک انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکوں کے ہاتھوں میں، نوجوان کے ہاتھوں میں انہوں نے تو قلم ہی چھین لیا ان کے ہاتھوں میں سے، اور ان کو ڈنڈے لاٹھیاں پکڑا دیں۔ اور وہ جب احتجاج کے لیے جاتے، روڈ یہ ہمارا مین روڈ ہے دیپالپور روڈ، جہاں سے لاکھوں ہزاروں بیمار اسٹوڈنٹ اور لوگ مسافر سفر کرتے ہیں، انہوں نے اس کو جا کے بلاک کر دیا اور لاٹھیاں لہراتے رہے۔ ایسے ہی لاہور کا واقعہ ہے، وہاں پہ یہ اپنا کور کمانڈر کے گھر میں داخل ہو گئے، توڑ پھوڑ کی۔ تو جو یہ واقعہ کرتے ہیں، جو یہ انتشاری سیاست کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، تو ان کے لیے قانون بھی یہاں پہ ہے۔ جو غلط کرے گا تو قانون اسے قانونی سزا تو ضرور دے گا۔
چلیں یہ تو ہم قانون اس کے چیز کو مطابق سب مانتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ سراسر غلط تھا اور اس کی سزا ملنی چاہیے۔ جی جی دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے مقامی نوجوان ہیں، میرے علم میں جہاں تک ہمارے ذرائع نے بتایا کہ وہ نوجوانوں کو 9 مئی کے کیسز میں جو کہ یہاں پہ موجود تھے، کسی جگہ پہ تھے بھی نہیں، کسی انتشار میں وہ شامل نہیں تھے، انتقامی طور پر وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم جبر اور ان کے پرچے کیے گئے، کیا یہ بات درست ہے؟ کیا آپ نے انتقامی سیاست وہاں پہ استعمال کی؟ یقین کریں ہم سیاست کو جو ہے نا عبادت کی طرح کرتے ہیں۔ ہمارے قائدین نے ہمیں بتایا کہ آپ نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، اور ہم نے ہمیشہ ہی ان کی سخت لینگویج جو وہ لوز ٹاکنگ کرتے ہیں، ہم نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم کیچڑ والی سیاست کرتے ہی نہیں، ہم کیچڑ کے بدلے کیچڑ نہیں پھینکتے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ہمارے قائدین نے کسی بھی نوجوان جو وہ پی ٹی آئی والے ہیں کسی کا نام غلط نہیں دیا، نہ ہماری جو لوکل قیادت ہے ہم سے مشاورت کوئی اس ٹائپ کی ہوئی کہ کس کے نام دینے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ہم پر تہمت، ہمارے قائدین پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ ادروائز ہم نے کسی کا یا ہماری قیادت نے کسی نوجوان کا نام آج تک نہیں دیا، بلکہ ہم ان کی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے ان کو چھڑوانے والوں میں سے ہمارے قائدین نے ہمارے کہنے پر ہم نے ریکویسٹیں کی، اور انہوں نے ان سے جو نا اپنا ایجنسیوں سے ان کو ریکویسٹیں کر کے چھڑوایا ہے۔ یہ تہمتیں کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہیں، اور میں اگر نام لے کے بتاؤں تو شرافت صاحب ان کو بھی آپ جا کے پوچھ لینا، اگر ان میں انسانیت ہو تو وہ یہ ضرور بتائیں گے کہ انہوں نے ہی ہمیں چھڑوایا تھا۔ اچھا رانا صاحب، میرا اگلا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ سے۔ اب دیکھیے کہ آپ اس حلقے کے اندر اس وقت ایک ہمارے جو مقامی رہنما ہیں ملک محمد احمد خان صاحب، وہ اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے ایم پی اے ہیں ملک رشید احمد خان صاحب، وہ وفاقی وزیر ہیں۔ کیا اس الیکشن میں جو انہوں نے ون کیا ہے اس میں جو وعدے کیے تھے، کیا انہی وعدوں کو پورا کریں گے اس الیکشن میں، یا اس سے بڑی سیٹ ملے گی تو جا کے وہ سارے پورے ہوں گے؟ نہیں، اس سے بڑی سیٹ والی کوئی بات نہیں ہے، اور ہمیشہ ہی میں شرافت صاحب میں 6ٹھی کلاس سے ان کے ساتھ ہوں، اور 6ٹھی کلاس میں کتنی عمر کا بچہ ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ 10-12 سال کا۔ میں جب سے دیکھ رہا ہوں ہمارے مد مقابل بھی جو دوسری جماعتوں کے ہیں، جیسے سردار آصف احمد علی صاحب، بالکل اللہ انہیں جواز رحمت میں جگہ دے، وہ ایک بڑا نام تھے، اور وہ وزیر خارجہ تک رہے ہیں۔ ایسے ہی اس دور کے بھی کام ہم نے دیکھے، اور جو یہ بطور ایم پی اے ایم این اے رہے ہیں، تحصیل ناظم رہے ہیں ملک رشید احمد خان صاحب، ہم نے ان کے دور کے بھی کام دیکھے، تو آج تک انہی کے کاموں کو گنا جاتا ہے، انہی کے کاموں کو دیکھا جاتا ہے، اور وہی گنتی میں آ رہے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور میں ان کی خدمت کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ملک رشید احمد خان صاحب اور ملک محمد احمد خان صاحب کی خدمت کو جس تیزی سے اور جس جدت سے یہ خدمت کرتے ہیں، میں ان کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں کہ اسی پیریڈ میں انشاءاللہ ہمارے بہت سے کام جو نا، بہت سے وعدے پورے ہو جائیں گے اسی پیریڈ میں انشاءاللہ۔ ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ضرور پورے ہونے چاہیے، عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے۔ اچھا جی رانا صاحب، پھر میں آپ کی جیسے میں نے آپ کو انٹرو کروایا تھا، اس میں آپ نے ماشاءاللہ ہیٹرک کونسلر ہو چکے ہیں، تو ابھی موجودہ جو سیٹ اپ ہے ڈیفینیٹلی اس میں بھی آپ الیکشن تو لڑیں گے ہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقامی قیادت کس کے اوپر یقین کرے گی اور کس کو جو ہے وہ چیئرمین کا امیدوار ٹھہرائے گی؟ ہمارے جو ملک صاحبان ہیں نا، ان کا شروع سے ہی یہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ یہ دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان سے مشاورت کرتے ہیں، جس کی زیادہ خدمت ہوگی، جو زیادہ مؤثر ہوگا خدمت کے حوالے سے، ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ عوام کی خدمت صحیح کر لے گا، کون سا بندہ ادارے کو سنبھال لے گا، اور کون سا بندہ عوام کی امیدوں پہ پورا اترے گا، یہ اسی کو آگے لے کے آئیں گے۔ اور جو بھی قیادت فیصلہ کرتی ہے، یہ ہمارا اصول ہے، ہمارا طریقہ کار ہے اس جماعت کا کہ اس کو سبھی لبیک کہتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا آپ امیدوار ہیں چیئرمین کے؟ دیکھیں، ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی یہ کینڈیڈیٹس وغیرہ ہیں، میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ اگر میں امیدوار بھی ہوں، لیکن فیصلہ تو ملک صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، میرا ایک اور سوال ہے آپ سے، سوال میرا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھیے، نوجوان جو قیادت ہے خاص کر اس حلقے کی،
اس کا رجحان موسٹلی کسی اور طرف نظر آتا ہے، اور جو بزرگ قیادت ہے اس حلقے کی، بزرگ قیادت نہ کہہ لیں، جو بزرگ لوگ ہیں، زیادہ ادھیڑ عمر لوگ ہیں، جو پرانی سیاست کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ آج بھی نواز شریف کی طرف ان کا ووٹ زیادہ ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ کیوں دوسری طرف جو ہے ناراغب ہو رہا ہے؟ جن کی تربیت تھوڑی سی کمزور ہے، جو دین سے دور ہیں، جن کی تربیت اس ٹائپ کی نہیں کی گئی، گھر سے نہیں کی گئی، یا وہ ان کی کمپنی اس ٹائپ کی تھی کہ وہ اس انتشاری کمپنی میں فٹ ہو گئے، تو وہ لوگ بالکل، وہ نوجوان ضرور جو ہے نا وہ ان سے دور ہیں، اور وہ دوسری شارٹیوں، میں پارٹی کی بھی ذکر نہیں کرتا، میں صرف طریقے انصاف کی بات کرتا ہوں کہ وہ ان سے ہی اٹیچ ہے، لیکن ان میں تو یہی کہوں گا کہ ان میں تربیت کی کمزوری ہے، ادروائز کوئی ایسے نہیں، ہمارے نوجوان اچھے ہیں، اور یہ بھی ان میں سے بھی ہزاروں لڑکے وہ میں نے دیکھے ہیں، وہ پیچھے ہیں، میں آپ کو کبھی آئیں میں آپ کو وہ پروگرام ان سب کا بنوا کے دکھا دوں گا، جو پہلے پی ٹی آئی کے بہت زیادہ ڈینجرس ٹائپ کے جو ورکر ہوا کرتے تھے، آج وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، تو یہ بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ کیا وہ 9 مئی سے ڈر کے ادھر آئے ہیں، یا کہ ان کو کوئی اور مسئلہ ہے اور ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے؟ آپ یقین کریں 9 مئی سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں، آج کا نوجوان تو کسی چیز سے ڈرتا ہی نہیں، ایسے ہی۔ لیکن اس کو یہ بھی شعور ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے، اور جس نے غلط کیا اس کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے یہ لاٹھی اٹھائی، ہم نے یہ سوٹا مار کے، ہم نے یہ شیشہ توڑا، یہ ہم نے ایمبولینس کو نقصان پہنچایا، یہ ہم نے سرکاری عمارت کو نقصان پہنچایا، ان کو پتہ ہے، وہی لوگ جو ہے نا، وہی لوگ ان کو پتہ ہوتا ہے، ڈر کے نہیں، انہوں نے کیا، دیکھیں جو تو اب ان کو سمجھ آ گئی، جو مجرم ہے ڈیفینیٹلی وہ ڈرا رہتا ہے، اور اس کو ڈر بھی رہتا ہے۔ جی اچھا رانا صاحب، اگر اس کو ہم تھوڑا سا مزید کلوز کریں تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کا کوئی ایسا میسج جو آپ دینا چاہیں اس وقت، پوری آڈینس آپ کا سن رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں نوجوانوں کو میسج دوں گا کہ آپ کل کے معمار ہو یار، آپ نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، یہ ملک ہمیں بہت عزیز ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیے، تو اس ملک کی خاطر، اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، دنیا میں اسے اجاگر اور اونچا رکھنے کے لیے ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے سر، ان کے سر بلند ہوں، اور دنیا کو ہم یہ میسج دیں کہ ہم ایمانداری میں آگے ہیں، ہم تعمیر و ترقی میں آگے ہیں، اور ہم انتشار نہیں، ہم اخلاق کو زیادہ قریب سمجھتے ہیں، یعنی کہ ہم نوجوانوں کو میں تو یہی میسج دوں گا۔ اور 14 اگست آ رہی ہے، بالکل، ہم یہ جو ون ویلنگ یا یہ نفیس اس قسم کے وہ حرکات نہ کریں، ہمیں اپنے پاکستان کے لیے ہمیں اپنے اس کو سجانا ہے، جھنڈیوں سے اسے سنوارنا ہے، ہمیں قومی پرچم کو لہرانا ہے، اور ہم اسی طرف انہی کے پروگرام کریں، نہ کہ ہم کسی نفی اس پروگرام میں شامل ہوں۔ چلیں، تھینک یو رانا صاحب۔ ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ موجود رانا ارشاد صاحب، جو کہ سٹی مسلم لیگ نون صدر کھڈیاں خاص ہیں اور 3 دفعہ کونسلر رہ چکے ہیں۔ ہم نے ان سے سوالات کیے، کچھ میرے تلخ سوالات بھی تھے، اور کچھ شہر کی تعمیر و ترقی سے حوالے سے تھے، اور کچھ مقامی قیادت کے حوالے سے۔ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، یقیناً جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے آپ تک ہم نے امن پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، دیکھتے رہیے سیم ٹی وی، اللہ حافظ۔